نوی کتاب نہیں جویں بیت اللہ مرکز توحید تو بعد کوئی نواں قبلہ تے کعبہ بناون دی اجازت نہیں جویں اس امت تو بعد کوئی نوی امت نہیں انتہار میرے نبی تو بعد ہن کوئی نواں نبی تے رسول کوئی نہیں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج میں دین مکمل کر دیتا اللہ آج دین مکمل ہو گیا جڑا دین حضرت آدم بھی سنایا جڑا دین ابراہیم خلیل اللہ بھی سنایا جڑا دین اسماعیل ذبیح اللہ بھی سنایا جڑا دین یوسف تے یعقوب نے بھی سنایا جڑا دین ایوب صابر نے بھی سنایا جڑا دین موسیٰ تے عیسیٰ نے بھی سنایا دین دا سلسلہ چلتا رہا انبیاء اپنا اپنا ٹائم دے کے مسئلہ سنائیں دے دنیا چھوڑ دے جنت کے ڈیرے لیتے گئے آج اللہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج دے دل میں دین مکمل کر دیتا ہے نہ ہن بتایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے میرے پیغمبر نے جڑا خطبہ حجۃ الوداع بیان کیتا ہے مفسرین تے سیرت نگار نقل کر دیں تقریباً 3-4 گھنٹے دا انہاں اندازہ لایا اتنا لمبا بیان جاری رہ گیا وہ دی ایک وجہ اے بھی آئی کیونکہ لوڈ شبی کردہ انتظام اس دورے تا آئی جو کوئی نہ میرا پیغمبر بیان کردہ آئی اگلی جماعت صحابہ دی سن کے پچھا سنیں دی آئی مڑ اور پچھا سنیں دے آن اندے گلہ پہنچاون دے اندر ٹائم کافی لگ گیا اور آسرا گل جڑی شروع کرنا چاہتا میں تمہیں جو نکل آیا ہوں تقریر علی بڑے آدھا پیسرہ سے دو حاضر رکھ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی آبا ہوں تسی بولنا نہیں تو میں سنونا نہیں ایتو تک میری مجبوری ہے تو لین دے چاڑنا اگو ہوننا بول سو تو میں بس کر دے سا اور مل کے ذرا کو سبحان اللہ کوئی بندہ اور چوب کر کے نہ بولے ذرا گاڑی کا کو سبحان اللہ بیڑی کا شک کھا پی گئے وہ خالی بیٹھا لگا بولا کہ نہ پھڑا لینا پیدا جیڑے کو شک کھا دی پی دی وجہ وہ ذرا گاڑی کا کو سبحان اللہ اللہ اکبر قربان جاواں جدوں میرے پیغمبر تے دین مکمل ہو گیا گل سمجھی کر حق نو حق سمجھیا کر سچ دی تعریف کر سچ نو اگر ادا کیتا جائے بھائی عبدالعزیز تے سچ سچ نہیں رہندا سچ نو تلے کیتا جائے تاویں سچ سچ نہیں رہندا سچ اسے نو کیندا جڑا مینوں ان بیان ہوے تے میرا پیغمبر تو بڑا سچ بیان کرن والا کوئی نہیں تے قرآن تو بڑی کتاب سچی اور کوئی نہیں میرے پیغمبر نے اس موقع تے فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی آدھا او یار جڑے مسئلے پوچھنے نے آج پوچھ لو ہو سکتا آئندہ تواڈی میری ملاقات نہ ہوئے کچھ آثار کرائیں نظر پہ آندے ان کے دین والا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روندا نظر آندا ہے صحابہ نے پوچھا ابو بکر کیوں روندا بیٹھا ہے جانے یہ بشارت ہے جو سونے پیغمبر دا وقت قریب آ گیا ہے جڑی ڈیوٹی آئی وہ پوری ہو گئی تے ہن سجڑا جنہاں نوں جنت وچ واپس بلا لینا ہے ابو بکر صدیق رازدار نبوت آیا گل دے اوتے پہنچ گیا جو پیغمبر چاہتے آن تا جو اللہ چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آبائی علاقہ دا مکہ شریف ہے لیکن میرے پیغمبر نے خطبہ دے کے معاملات حل کر کے واپسی دا سفر شروع کر دیتا ہے مدینہ عالیہ لے پڑے اللہ کیونکہ مدینے والے نے ایک معاہدہ کیتا ہے جدو میرا پیغمبر ہجرت کر کے گیا تے مدینے والے مال بھی اگے چ رکھیا تا جانا دے نظرانے پیش کرن دا وعدہ بھی کر لیا انہاں ایک گل کیتی آئی تے بڑی قیمتی گل انہاں کیتی آئی او تو ہی داد دے سنج تینوں سمجھ آئی انہاں اے آکھیا یا رسول اللہ ساڈا مال بھی حاضر ساڈی جان بھی حاضر ساڈے بچے بھی حاضر ساڈا مکان بھی حاضر ساڈا سارا اے مدینے والی داستان بھی حاضر ساڈا یقین کامل ہے ایک دن اللہ نے تانوں فاتح مکہ بناونا
کیونکہ اللہ نے جیڑا کچھ تانوں دیتا ہے حق تے سچ دے نال دیتا ہے ایک نہ ایک دن تسی فاتح ضرور بن کے ونجنا گا ساڈی اور کوئی روکسٹ نہیں ساڈی اور کوئی خواہش نہیں اسی یہ گل طے کرنا چاہتے ہیں جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ مصطفیٰ کا جاؤ جلال دیں گے اللہ دے پاک پیغمبر جی کہ تسی فاتح بن جاؤ اور یقیناً بنو گے ایک دن انشاءاللہ مطلب تسی آکھو یار مکہ میرا آبائی علاقہ ہے اتھائی میں جمعہ پلیا کھڑدا رہا چلدا رہا اتھائی میں نو نبوت ملی اتھائی میں جامنا چاہدا اللہ دے پاک پیغمبر جی انج خوشی نال کتنی میری دل اوے جوے آئے لیکن رانا مدینے ساڑے نال پوسی اسی ان جامن نہیں دیواں گے سونا پیغمبر اسی جامن نہیں دیواں گے نبیاں دا سلطان بڑا سونا معاہدہ انہاں کر لیا میرے پیغمبر نے بھی مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی اپنی گل تے پکا رہ ویسا اور میرے پیغمبر جدو خطبہ دے لے آئے تو میرے پیغمبر واپسی دا ارادہ پہ کرے دن بھائی یعقوب صاحب میرے نبی تشریف لے گئے اللہ اکبر راستے دے ہوتے ایک مقام آیا غدیر خون دی جگہ آ گئی اتھے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالیا کچھ بندیاں نے شکایت کی تھی میرے پیر حضرت علی المرتضی شیر خدا ابو چا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کوئی مسئلہ درپیش آئی جو انہاں جی اتھے انج کیتا ہے تے انج کیتا ہے اسے غدیر خون دے موقع تے میرے نبی نے فرمایا ایمان کن تو مولا فعلی مولا جس دا میں دوست پیر دا بھائیاں او دا علی بھی دوست پیر تے بھائیے عربی گرامر دے اندر لفظ مولا دے تقریباً 20 معنی آندے ہیں ایک دوست دے معنی دے اندر بھی آندا ہے ایک غلام دے معنی دے اندر بھی آندا ہے سردار دے معنی دے اندر بھی آندا ہے رب محمد دی قسم یا علی میرا پیر ہے تے تیرا بھی پیر ہے جڑا علی نال پیار نہیں کرتا اس نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی اسی صدیق دے بھی نوکر اسی حیدر دے بھی نوکر اسی فاروق دے بھی نوکر اسی علی دے بھی نوکر اسی حسنین کریمین دے بھی نوکر اسی امیر معاویہ دے بھی نوکر لیکن جڑے پیغمبر دے صحابہ ہیں اسی انہاں دے بھی نوکر جڑے اہل بیت ہیں اسی انہاں دے بھی نوکر میں ڈنڈی مارن دا قائل نہیں واہ صحابہ توڑی جتیاں دی خاک میری اکھ دا سرما بن جائے صحابی ہونا بڑا بڑا اعزاز ہے لیکن صحابیت دے نال اگر پیغمبر دی رشتہ داری مل جائے تو یہ ڈبل اعزاز ہے ایک ڈبل احساس ہے نوٹ کر اگر کسی غلط فہمی وچ اپنا قبلہ درست کر کوئی متا حضرت علی نال بغض رکھے نعوذ باللہ من ذالک اس نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی کوئی حسنین کریمین نال کھوٹ رکھے اس نو جنت دی ہوا بھی نہیں لگنی اللہ اکبر لیکن اتھو ایک گل ذہن وچ رکھیا ہے اتھو خلافت ثابت نہیں ہوندی اس لفظ من کنت مولا فعلی مولا ایک جملے سن کے ابو بکر صدیق دے اوتے تبرہ کرنا بھی شریف لوگاں دا کام نہیں پیغمبر جو عزت دیتی ہے ساڈے دل اکھاں دے ہوتے ہے اس نو تسلیم کرنا چاہیے ہے وقت جدو پیغمبر تشریف لے آئے جدو پیغمبر مدینہ جاگ رہے ہو ساڑے جدو پیغمبر تشریف لے آئے دوجہ بھی دو مولوی کی خطبہ لازمی پڑھا ہے جہاں دا نکاح نہیں تھی ہوئے نیڑے نیڑے بغیر میں سارا دا پڑھ لے سکتا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے میں حسین دا نو کرا میرا تعلق حسینیت دے نال ہے او دے بارے میرا وہ موقف ہے جڑا میرا امام ابو حنیفہ ہے خاموشی اختیار کر نوکر میں حسین دا سمجھ رہے ہو کہ نہیں میں اس دے نال اٹھنا چاہتا میں اودی وکالت کر سانجے دے نال میں معاشر میں اٹھنا چاہتا سمجھ رہے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے جن علماء دا مزاج ہے وہ رکھن اسی برا بلا نہیں آتے قابل احترام ہیں سارے لیکن ہر بندے کو اپنا موقف آکھن کی اجازت ہے میرا اندر و بار و تعلق حضرت حسین دے نال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کو دعا کرتا میں جینا بھی حسین دی نوکری چاہتا معاشر میں اٹھنا بھی حسین دے قدمہ چاہتا غلط نہیں آتا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ یہ ساری غلطی ہے کہ اسی طول دے دے اللہ تو جتنا نقصان ہوتا ہے اسی ابو بکر صدیق دے بھی نوکر صحابہ دا شان زیادہ ہے کروڑا یزید جمع ہو جان حسین دی ایک رات دی عبادت دی شان دا مقابلہ نہیں تو کتنے لائی کرو دا کتنے یزید دا کتنے حسین ہے
کہ بھلا کوئی ایک قطرے تے سمندر دا بھی مقابلہ ہوندا ہے، کدی زمین دے ذرے تے آسماناں دے ستارے دا بھی مقابلہ ہوندا ہے، کس مغالطے جو رہندے نہیں، احترام سب دا ہے لیکن دلی محبت حضرت حسین دے نال ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ غلط؟ جڑے حسین نال محبت کردے اونچا کر کے سبحان اللہ کرو، اللہ اکبر۔ باقی خطبے والی گل او خطبہ جدا نکال نہیں ہوندا، مینوں وہی آندا ہے، وہ آ کے پڑھ دے سکے نہیں تو قرآن چھوڑ، اللہ دے بندے قرآن تو بڑی اور کیڑی گل، ایک بار مل کے سبحان اللہ سناؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تم دیتا گیا گلاں نو خواہ مخواہ، کوئی ساڈی طرف ہو کوئی جنہاں دی طرف ہو، اتھوں رولا پیا غلط، بالکل غلط۔ ہر بندے کو اپنا اختیار ہے۔ میں جس پیر دا مرید ہوں اس کو سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی ایک دن فرمان لگے، بیٹا جی تسی کہدے نال کھڑا ہونا چاہتے ہو ماشاء اللہ؟ میں کہ میں حسین نال، آ کے میرا بیٹا جے اگر اودے نال محبت کرتے ہو تو پھر اودی وکالت کرو۔ اس کو دو دن گئے، خدا دی قسم ہے میں اپنے اللہ کو دعا کی تھی، یا اللہ میرے دل وچ امام حسین دی محبت پیدا کر، لیکن میں گل کرنا چاہتا او حسینی نہیں جڑا نماز دے نیڑے نہ جائے، سمجھ دے پے ہو کہ نہیں؟ انجے چھڑا حسین دے واہ حسین دے چاول کتے پے، اے بھی شیطان دا شیطان ہے، کیونکہ دھوکا دیتی گل ہوتا ہے۔ حسینی وہ ہے جدی نماز ضائع نہ ہوئے، حسینی وہ ہوئے جدے چہرے تے سنت مصطفیٰ ہے، حسینی وہ ہے جڑا صبح شام قرآن پڑھے، حسینی وہ ہے جدی اکھ دے وچ آیا ہے، اور حسین تا وہ ہے جس کربلا وچ آخری رات بھی نانے دا قرآن پڑھے۔ اگر آپ تے جدن کربلا تو پھر ہی نہ لیاواں سڑاوا چگلی گل ہوئی، ایک بار مل کے بتا کو سبحان اللہ۔ یہ مغالطہ ہے ساڑی طرف ہو گیا، افراط و تفریط ہوئی، ادو بھی ہوئی، رولا پہ گیا۔ اگر حد تجاوز نہ ہویا تو بہت سارے فائدے ہو جانے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی چلو ایک اللہ میں چھوڑا ہوا دے آخر تے کربلا دے جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ناراض نہیں بیٹھے کنا دے تو تے اٹھ گیا تے کنا دے بہ گئے، بھویں اٹھے تے بھویں بوا صاحب میرا جیڑا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیغمبر دے سینے دے کھیڈن والے نو حسین عقیدہ ہے۔ پیغمبر سبحان اللہ میرا ہن دل وچ کردا میں تو اپنے پیر دی گل سناواں ناراض نے حضرت حسین دی کام دے وچ اذان دا نمبر آیا تا میرے پیغمبر نے اذان بھی آپ پڑھی، گھٹی دا نمبر آیا تے گھٹی بھی میرے نبی نے آپ لائی، حسن دی اذان دا نمبر آیا تا میرے نبی نے اذان بھی آپ پڑھی تے گھٹی بھی آپ دیتی تے نام بھی دونوں شہزادیاں دے میرے پیغمبر آپ رکھے۔ تو انہاں نو رلندا کسی اور نال تقابل کریندا، تینوں بھی خوف خدا کرنا چاہیے، کچھ انصاف دا کیتا کر۔ اج تیرا پتر پیدا ہوئے، دوترا پیدا ہوئے، آتا استاد دی اذان تا پڑھ، اوے اس حسین تے حسن دی شان دے کیا کہنے جنہاں دے کناں دے اندر نبیاں دا سلطان اذان دے وے، جنہاں نو گھٹی آمنہ دا لال دے وے، او لعاب کوڑے کھوہ وچ سٹے تے اللہ مٹھاس تبدیل فرما دے وے، او علی دی اکھ دے وچ پوے تے شفا مل جاوے، ابو بکر دی ایڑی تے لگے تے شفا مل جاوے۔ وقت میرے پیغمبر نے کیا یہ نہیں فرمایا جدو میرا پیغمبر برسر ممبر آئی تے حسن حسین اپنے نانا جان دی مسجد دے اندر آئے، سرخ دھاری دار لباس پائے ہوئے آئی، ننے منے آن چلتے آن دا گر جاندے آن، اللہ دا پاک پیغمبر آپ تلے اتر کے دونوں شہزادیاں نو چاہ کے ایک نو سجی رام تے پایا تے دوجے نو کھبی سیڈ تے پایا، فرمایا ان الحسن والحسین وما ریحانتا یمن الدنیا، او کائنات والے او اے حسن حسین اے چھڑا میرے دوترے کوئی نے، اے جنت دے پھلان اللہ نے میری جھولی وچ پا دیتے۔ کیا تینوں ایک گل سمجھ نہیں آتی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تصویر حسن جڑا سر تو لے کے سینے تک نانے دی تصویر ہے، حسین سینے تو لے کے پیر دی چیچی چھگلی تک نانے دی تصویر ہے۔ وجدو آخری رات آئی میرے پیر حسین دی کربلا دے اندر جنہ موسیٰ نے دھوکھے نال بلایا دے بعد خیمے نو اگ لاون دی کوشش کی تھی،
انہاں بے ایماناں نے آ کے حملہ کیتا ہے تے نہ انہاں بچے چھوڑے کوفے والے نے نہ انہاں نے جوان چھوڑے لیکن اصلاح کر لویں کوئی نبی دا خون جڑا بیویاں ایک بھی پردے چوں پیر نہیں آئی ساریاں اوتے تطہیر دیاں چادراں آن ایک دا وال ڈنگا بھی نہ ہویا تے پیر کسی دی نظر بھی نہ پئی یہ ساری خرافات جو بھی یاد ہے ساڈا ایمان ہے کہ نبی دے خون دیاں حفاظت اللہ آپ کریندا رہ جاندا ہے او مؤمنات آن مسلمات آن حیا والیاں آن پاکیزان لیکن حضرت امام حسین میرے پیر میرا دل میرا ایمان میری جان او ساری رات مصلی بچھا دے نانے دا قرآن پڑھدا نظر آندا ہے جدوں بہن زینب نے دیکھیا جو بھائی جان ذرا اداس نظر آندے حضرت حسین نے تسلیاں دے کے فرمایا سر سانگ دی نوک تے جد چڑھیا جد ویرن دا دتا بہن کو خاص پیغام اللہ مرشد آ گیا تو مرشد تعریف سے ماشاء اللہ قائد محترم تشریف لا چکے میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا چلو ایک گل ہوتی پی آئی حضرت پیر حسین رضی اللہ تعالی یہ جڑے ساڈے مرشد نے خدا کی قسم نے یہ شجرہ حسینی ہے یہ شجرہ حسینی ہے اور جتنا لوگاں نے بڑی عمر کے لوگاں نے بڑے سوال میں چاہیں تو میں وہ جواب بھی دینے ضروری ہے میں سنے سے صحیح دیکھنے گل ہے میں تو نال وعدہ کیتا ایک بجے دو شادی آ گئے تے میں گل مکا دس چلو میں یہ 5-7 منٹ لونا چاہتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہو گئے دوسری میری گل سنو خصوص وجہ قابو رکھے شاہ صاحب کی دعا کا کوئی بندہ ہلے جو لینا سارے ہاتھ کھڑا کر کے میرا کو سبحان اللہ خدا دی قسم کوئی لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں خواہ مخواہ تعریف کو جیڑی جھوٹی ہوئے وہ تو ہے بالکل فضول آکھنا والی غلط ہے جیڑی ہے اما بنعمت رب کا فحدث اے بالکل ٹھیک ہے اے اللہ دی ذات گواہ نے شہزادہ اہل سنت پروردہ آغوش ملائے حضرت علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی جیڑی ساری نوی نسل ہے اے اللہ دی ذات گواہ نے اللہ انہاں دی اوپر برکت پائے انہاں کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ایک توحید و سنت دا پلیٹ فارم مل گیا نوی نسل ساڈی لوگ استعمال کر رہے سن کوئی کدھر لے جانا ہے کسی کوئی بابے دو چار تبرک واسطے ہوندے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں انہاں نے دن رات ہی کر کے گلی کوچے بستی ویرانی جنگلوں میں جا کے توحید و سنت دے یونٹ قائم کیتے اور آج دروس سے قرآن ہو رہا ہے اگے کدی وہ ہوتا ہے مسجد میں معذور مخصوص لوگ جانتے ہیں بھئی یار شہادت توحید یہ کیڑی جماعت ہے یا نوجوان تے سنت کون ہے اور ایسا دور ہی اللہ دکھایا ہے کدی ملتان دے اندر آرٹس کونسل ہال دے اندر اتنے ختم نبوت کانفرنس ہو رہی کدی راول پنڈی دے اندر ہو رہی کدی لاہور دے اندر ہو رہی سالانہ اجتماع عام گجرات دے اندر ہو رہا ہے اور میں ایک اللہ دی ذات گواہ نے دل تک دور سے نہ سے پہچان دے جدو قریب ہو کے ویکھیا ہے میں اللہ نو گواہ سمجھ جاتا بیٹھے اور اللہ نے بہت ساری صلاحیتاں دا اللہ نے انہاں نو مجسمہ بنایا ہے اور بے لوس اللہ کی رضا واسطے اپنا کام کر رہے ہیں تے میں ابتدا چ گل عرض کیتی آئی عمل دی قبولیت واسطے دو چیزاں لازم ہیں ایک اللہ کی رضا ہوئے ایک محمد عربی اور صحابہ والا ہوئے اسی سارے اس مشن واسطے شاہ جی دے نال چلو گے نا انشاءاللہ چلو گے نا انشاءاللہ اس مشن دی حقانیت واسطے چلو گے نا انشاءاللہ اللہ اکبر ہانی اٹھ کے سوال وہ کربلا سنا ہوا جب چھاٹے منگل تھے چلو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری رات بھی اللہ دا قرآن سنے دے نظر آئے ساری رات مسلح بچھاتے میرے پیر نے قرآن سنایا ہے اسی حسینی آئے اکو الحمدللہ لیکن آج تو بعد ذہن بڑا بڑا ہے قرآن دا بھی نوکر بڑھنا ہے سرکار دی سنت دا بھی نوکر بڑھا ہے انشاءاللہ توفیق دیں گے کہ حضرت جی نے کدو ویکھیا کہ جڑے غلامن والے آن اور بہت دھوکھے نال سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تسلیاں دے کے فرمایا دل سر سانگ دنوں کتے جد چڑھیا جد ویرن دا دیتا بین کو خاص پیغام رب دے حوالے میری امڑی جائی
اج ہو گیا ساتھ ویرانے رب دے حوالے میری امڑی جائی اج ہو گیا ساتھ ویرانے جے یاد اوی اس ویرن دی رکھی یاد نماز قرآن یہ یاد اوی اس ویرن دی رکھی یاد نماز قرآن یہ صبر کرے سے تا پھل پیسے یا نانے دا فرمانے اے آل رسول نے تے اوکھے ویلے بھی اللہ دا قرآن سنایا نے سچیاں پیراں دی تابعداری کر جڑے قرآن سنندے یا حسینی راستے یا کامیابی دا راہ دے یا آخری جملے آکے اجازت چاہتا اللہ فرمائے میں تیرے نبی نو عالمی چیزاں دیتی ہیں بیت اللہ مرکز توحید بھی عالمی قرآن ہدایت والی کتاب بھی عالمی اے امت بھی عالمی تے میرا سونا نبی رسول بھی عالمی اج دین مکمل ہو گیا ہے تو میرے نبی واپسی مدینہ لیا تشریف لے آندے نے انجے واپسی دے طبیعت خراب ہوئی ہے آخری جملے سنے آئے تے زیادہ چاہتا انجے عشاء دی نماز دا ٹائم آئے میرے پیغمبر دی زندگی مبارک دی آخری جمرہ شریف آئے سونے نے پوچھے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو او میری سیدہ لوگا نماز پڑھیے کہ کوئی نہ جڑ کی انتظار پہ تھی ہے کہ میں کو وضو کروا میں جماعت من کروا حضرت بلال تدیگر صحابہ بھی انتظار پہ کرتے ہیں پیروں اس مشکل گھڑی تے طبیعت خرابی دے اندر بھی سونے نو نماز دی فکر ہے اوے حسینیوں کوئی نے جڑا صحت مند ہومن دے باوجود بھی نماز دے نیڑے نہ آوے سرکار نے وضو کیتا ہے 3 دفعہ انجے ہویا ہے لیکن طبیعت ساتھ نہیں دینی اللہ نے نبی فرمایا میرے سجدہ دی نماز آیا نہ تھی ونجے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میری طرفوں میرے یار ابو بکر صدیق نو حکم دے دیتا جائے او مسلح دے کھلو کہ میرے صحابہ نو جماعت کرائے اللہ اکبر تقریباً 17 نماز حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی پاک دنیاوی حیات دے اندر مسلح رسول تے پڑھائیاں نے جڑا منظر دے سن سکا علا سوکی یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار میرے پیغمبر نے ایک دن کھڑکی تو پردہ ہٹایا کہ ابو بکر صدیق نو مسلح دے پایا کہ پیچھے صحابہ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا تا میرے پیغمبر اپنی فصل تے صحابہ دیاں رونقاں ویکھ کے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی نے ایک دن میرے پیغمبر بنفس نفیس نماز دے اندر تشریف لے آئے صحابہ راستہ چھوڑ دیتا ہے ابو بکر صدیق نو جدوں خوشبواں دسے ہے جو سرکار تشریف لے آئے مسلح تو پچھاٹن لگن تو میرے نبی فرمایا کھلوتا رہے ابو بکر میں تینوں ہٹاون نہیں آیا میں تا ویکھنا چاہتا تیری امامت منکر کون ہے سچا عاشق آئی اس نے نہیں آکھیا جو یار ہے نبی صحیح تو میں آپ مسلح دے کھلوتا رہ جاواں اگرچہ آپ فرمائے بھی کھلوتے آن بعدی سرکار فرمایا ابو بکر میں تا رکیندہ رہ گیا یار بات کیوں تھے ہٹ کیوں آئے کہ یا رسول اللہ میری کے حیثیت ہے جتھے نبیوں دا سلطان آ جاوے اتھے میں کہ مسلح تے کھلوتا رہ جاواں پیروں وقت ایسا وقت ہی آئے نے میرے نبی ممبر تے تشریف لے آئے نے اللہ دے نبی فرمایا ان عبدا خیر اللہ او میرے صحابہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار
دیتا انہیں کہ دنیا تے رہنا چاہتا ہے یا آخرت اعلی حیات نو پسند کریندا ہے، اس بندے نے آخرت والی حیات نو پسند کر لے۔ ادو ابو بکر صدیق دے ود روڑ دیاں آوازاں آندیاں، صحابہ دے اللہ دے نبی ایک بندے دی گل پہ سنے دل جانے کوئی نہ رازدار نبوت آئی پہنچ گیا گل تے کہ اللہ اختیار نبی نو کدے دے ہوندے غیر نبی نو اختیار نہیں ملدا ہوندا۔ میرے نبی نے فرمایا جتنے بھی دروازے تے کھڑکیاں مسجد نبوی والے بڑے کھل دیاں سارے بند کر دیتے جان الا خوفت ابی بکر، دروازہ کھلا رہنا چاہیے تے ابو بکر صدیق دا رہنا چاہیے۔ میرے بعد اس نو منبر تے آون تے بھی آسانیاں ہون، مصلی تے آون تے بھی آسانیاں ہون۔ اس موقع دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری گلاں فرمائیاں، لیکن 12 ربیع الاول مشہور قول دے مطابق سوار دا دن آئے، صبح دا ٹائم آئی، میرے پیغمبر مدینہ علیہ تے دنیاوی زندگی دی تکمیل ہو گئی۔ اللہ دے سونے پیغمبر دی روح مبارک نو اللہ نے جنت الفردوس دے اعلی مقام دے اندر پہنچا دیتا ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری ابو جر رحمت اللہ تعالی علیہ اج کچھ بندے آدن یار تھوڑا مذہب تا گجرات چو چلیا، کوئی آدن پنڈی چو آیا، کوئی آدن وہاں بھجرہ چو حسین علی سنایا۔ اس مسئلے نو آ کے میرے پیر و مرشد نے ہر دیہات شہر دے گلی کوچے دے اندر سنایا۔ رحمانی آدھا نہیں او میرا ویرا اپنی اصلاح کر، اے فقیر تینوں دسنا چاہتا ہے اس مسئلے دا بانی میرا پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نانی، اس مسئلے دا بانی ابو بکر صدیق آیا جس نے آ کے پیغمبر دے منبر دے ہوتے آ کے پیغمبر کو پڑھی ہوئی گلاں نو قرآن دے ذریعے آ کے پیش کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق اپنی بیٹی دے حجرے دے اندر گئے، ابو یمنی چادر میرے پیغمبر دے چہرے مبارک تو ہٹا دے۔ ابو بکر صدیق نے پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا اتبت حیا و میتا، اے سونیا تیری دنیا بھی زندگی بھی پاکیزہ، تیری وفات شریفہ بھی پاکیزہ، تیری اے حیات دنیا بھی اعلیٰ، تیری برزخ والی جنت والی اعلیٰ حیات بھی اعلیٰ۔ اتیار ابو بکر صدیق واپسی تشریف لے آئے تے مسجد نبوی دے اندر صحابہ دا مجمع موجود ہے۔ حضرت عمر بھی روندہ کھلوتا ہے، آدھا خبردار کوئی بندہ یہ گل نہ کرے جو سونے تے وفات شریفہ آ گئی میں تلوار نال دا سر قلم کر دے ساں، پہلے یہودی عیسائی تے کافر مرسل ساڈے تے موت آسی تے آخر تے آمن دلال دنیا چھوڑ کے جنت ڈیرے لے سر۔ ابو بکر آیا، میرا پیر آیا، خلیفہ بلا فصل آیا، پیغمبر دی یونیورسٹی دا پہلا فاضل آیا، امی عائشہ صدیقہ دا ابا جان آیا، یار غار تے یار مزار آیا۔ اس امت ایسا فرد ہے جڑا ساریاں گزشتہ امتاں بھی جمع کر لیاں جانتے ہو دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر دی یونیورسٹی دا اینا عظیم فرد ممبر دے ہوتے آیا ہے، اس نو سمجھ آئی کہ انہاں نو بہا سکتا ہے تے اللہ دا قرآن بہا سکتا ہے۔ اتنے ابو بکر صدیق ممبر دے آیا، شادیوں تو مبارک ہوئے، تو اڈے عقیدے دے اندر اللہ دا قرآن بھی ہے، تو اڈے عقیدے دے اندر پیغمبر دا سچا فرمان بھی ہے، تو اڈے عقیدے دے نال صحابہ دا اجماع بھی ہے، تو اڈے عقیدے دے نال ابو بکر صدیق دے امی عائشہ صدیقہ دا عقیدہ بھی 100% نے۔ ابو بکر صدیق آئے ممبر تے پہلا خطبہ دیتا حمید اللہ دی حمد و ثنا کی درود شریف پڑھ کے پھر ابو بکر نے قرآن دی بارش کر دیتی۔ اجن قال اللہ تعالی ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات۔ ابو بکر صدیق نے اے آیتاں جو پڑھیاں ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون۔ اے میرا سونا پیغمبر اگر کسی نو
نو میں ہمیشہ ایتھے رکھنا ہویا گزشتہ نبیاں نو میں ایتھے رکھا تو اپنا وقت گزار کے جنت وچ ڈیرے لا گئے تے تسی بھی ہمیشہ نہیں رہنا تواڈے واسطے میں جنت دا اعلی محل بنایا کدی اللہ فرمائے انک میتون و انہم میتون اے میرا پیغمبر تیرے دشمن تینوں تانے مرن دن کی کدو انہاں تھی وفات آونی تے گل قرآن علی بند ہو جاونی اے میرا پیغمبر انہاں کوئی ہمیشہ رہنا تو ایتھے رہندا پیا تامی رحمت ساڈیاں آندیاں پیاں تیرے تے سلامتیاں بھی آندیاں پیاں تے برکتاں بھی آندیاں پیاں ابو بکر صدیق نے جدوں یہ آیات نبی دے منبر تے پڑھیاں صحابہ بہ گئے اوپر دیا جرنیل بھی بہ کے روندا بیٹھا ہے آخر تے ابو بکر صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت اللہ دی عبادت کردا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرے جڑا اس کو والدے چاہیے سرکار تے موت نہیں آنی وہ سن لے میں ابو بکر صدیق گواہی پہ دینا فإن محمدا قد مات ابو بکر صدیق دی گواہی تو بعد جب ثبوت ہی ہو گیا اے میرا پیر کدی تنہا چھوڑن آئی وہ ایک جمع غفیر ہے الحمدللہ پوری ایک ورکنگ ہے یہ سارا سیرا قائد محترم دے سر ہے جنہوں نے دوبارہ ایک نبی فضا اہل توحید کے اندر پیدا فرما دیتی ہے اللہ انہاں دی عمر وچ برکت عطا فرمائے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے اللہ قبول فرمائے اللہ سانو سارے نو اپنی رضائے کامل عطا کرے قرآن عطا عقیدہ عطا کرے صحابہ اہل بیت اور سرکار دی سنت کا پابند بنا دے آخر دعوانا الحمدللہ